الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم فوسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو جس موضوع پر ہو رہی ہے، جو ہماری زندگی، ہماری عبادت، ہمارا خانوادہ، ہمارا قبیلہ، ہمارا ملک، ہر چیز پہ اس کا دخل ہے، وہ ہے نفس۔ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں تزکیہ نفس پر۔ اللہ نے یہ جو چیز ہمیں عطا کی ہے، یہ بڑی قیمتی اور ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اسی نفس کی وجہ سے یہ انسان دوسری مخلوقات پر امتیاز رکھتا ہے، فوقیت حاصل ہے۔ اور جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا نفس اس میں شامل ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم کو اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے بھی سورہ جمعہ میں آپ پڑھیں گے، اس آیت کا میں نے کئی بار تذکرہ کیا ہے، اور یہ آیت ہمیں ہر وقت یاد رہنا چاہیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے نبی اکرم کو جو بھیجا ہے وہ یزکیہم، تزکیہ نفس کے لیے بھیجا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نفس پاکیزہ ہو جائے گا، نفس تربیت یافتہ ہو جائے گا، تو پھر وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم آسانی سے حاصل کرے گا۔ اور اگر یہ نفس پاکیزہ نہیں ہوگا، اس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اس کی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ بدلا نہیں جائے گا، تو اگر اس نے علم اور حکمت حاصل بھی کر لیا تو وہ برائے نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایجاد کی گئی تاکہ اس سے فائدہ ہو، جیسے چھری اس لیے ایجاد کی گئی تاکہ سبزی کاٹی جائے، کھانے کے سامان کھانے کے کام میں استعمال ہو۔ لیکن اگر یہی چیز ایسے شخص کے ہاتھ میں لگ جائے جو ظالم ہو، جس کا نفس اس کے قابو میں نہ ہو، شراب پی کے بیٹھا ہو، تو اس چھری کا استعمال کیا کرے گا؟ ایسی بات ہے۔ اسی لیے اگر نفس کی تربیت ہو جاتی ہے، ہم نفس کو صحیح کر لیتے ہیں، اس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، اسے بدل لیتے ہیں، اگر گمراہ ہو گیا ہے، اگر راستہ بھٹک گیا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، جب کہیں جاتے ہیں اور ایڈریس ہمارے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم چلتے چلے گئے، لیکن بجائے یہاں کے ہم کہیں اور پہنچ گئے، دوسری تیسری گلی میں پہنچ گئے، کیا کرنا ہوتا ہے؟ راستہ بدلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم راستہ بھٹک گئے ہیں کہیں پر، اور چانسز ہیں بھٹک جانے کے، تو رحمان اور رحیم جس نے انبیاء کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے،
اسی بارگاہ سے ایک اور نکلا ہے. اس کے لیے اللہ نے بتا دیا بھائی دیکھو جہاں اچھے لوگ ہماری بارگاہ سے نکلے ہیں، ایک ایسا برا نکلا ہے جو وعدہ لے کے نکلا ہے اور ہم نے اسے چھوٹ دے دی. اب تمہارے اختیار میں تم کس کے ساتھی بننا چاہتے ہو. تمہیں انبیاء کے ساتھ چلنا ہے، اولیاء کے ساتھ چلنا ہے، اپنے رہنما کے ساتھ چلنا ہے، یا شیطان کے ساتھ جانا ہے جو تمہارا کھلا دشمن ہے. بار بار اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہی صرف شیطان سے ڈرتے ہیں یا شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں. انسان ہر جتنے بھی مذاہب ہیں سب شیطان کو برا ہی سمجھتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو شیطان کو اچھا سمجھتا ہو کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، اس نے ہم کو شراب پلا دی، یہ بہت بڑھیا ہے، اس نے ہمیں جوا کھلا دیا، اس نے ہمارا گھر برباد کر دیا. کوئی بھی نہیں کہتا ہے. ہر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، شیطان سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ ہمیں گمراہ کرتا ہے. وہ گمراہ کب کرتا ہے؟ جب بھی کوئی ویک پوائنٹ ہمارے اندر نظر آتا ہے وہ ہمیں فوراً اس ویک پوائنٹ کو پکڑ لیتا ہے، یا ہمارے اندر ایسے ویک پوائنٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان وہ ہے کہ جو ایک بار دو بار آزمانے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، جانے تو ہمیں نہیں کرنا ہے. لیکن شیطان وہ ہے کہ جو آزماتا ہی رہتا ہے کہ جب تک وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو جائے. مثال کے طور پر ہمارے قبیلے کا کوئی بچہ ہے جو بگڑ گیا ہے، خالہ، ماموں، پھپھی، چچا، دادا، نانا سب دھیرے دھیرے سمجھا رہے ہیں اور سب تھک جا رہے ہیں. میری نہیں سن رہا ہے، تھک گئے، بیٹھ گئے. جو ذرا تم ٹرائی کرو، تمہاری سن لے گا، تم ٹرائی کرو. اتنے لوگ مل کے ٹرائی کرتے ہیں صرف، اور وہ اکیلا اسے کامیاب رکھتا ہے اپنی منزل پر. وہ اکیلا ہے، ایک آدمی کو بہکا رہا ہے، پورا قبیلہ اسے سلجھانے میں لگا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کیا کریں گے بھائی، ہماری نہیں سن رہا ہے، ہماری نہیں سن رہا ہے. لیکن شیطان وہ ہے کہ بار بار سناتا رہتا ہے. کتنی بار نہیں سنو گے؟ کب تک نہیں سنو گے؟ کیوں نہیں سنو گے؟ تم کو ہماری سننا پڑے گی. وہ بار بار سناتا رہتا ہے، اور اتنا سناتا ہے کہ ہم اس کے احکام کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ حکم دیتا ہم چلنے لگتے ہیں. اور سب سے اہم چیز، وہ سب سے بڑا حملہ شیطان کا نفس پر ہی ہوتا ہے. مثلا ہم نے ارادہ کیا کہ جمعہ پڑھنے جائیں گے، بس اس سے تکلیف شروع ہو گئی. آپ کیوں جائیں گے؟ آپ کے کسٹمر کا کیا ہوگا؟ آپ کے فلاں کا کیا ہوگا؟ آپ کے اس پیسے کا کیا ہوگا؟ وہ آدمی کا کیا ہوگا؟ وہ بھی جو آنے والا اس کا کیا ہوگا؟ لیٹ ہو جاؤ گے، اتنی دیر میں 50 کسٹمر آ جائیں گے، تمہارا فائدہ رک جائے گا، یہ ہو جائے گا. اور ظاہر سی بات تکلیف شروع ہو گئی. اب یہ ہمارا اور اس کا جھگڑا شروع ہو. کتنی دیر ہم لڑ پاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم جمعہ میں آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں آ پاتے. کیوں نہیں آ پاتے؟ کسٹمر اتنے آ جاتے ہیں. ایک واجب کو روکنے کے لیے، ایک نیک کام کو روکنے کے لیے وہ کسٹمر کون لایا ہے؟ خدا لایا ہوگا. کیا کہ تم نماز نہ پڑھو؟ ویسے خدا تو ایسا نہیں کرے گا کہ تم کو اپنی عبادت سے روک دے گا. لیکن ہم چیزیں سنتے بھی ہیں کہ جناب موسیٰ نے پوچھا کہ بھائی ہمارا پڑوسی کون ہوگا؟ پتا چلا قصائی ہے، وہ پڑوسی ہوگا. ہمیں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا. کیوں ہوگا؟ میں خود پتا کر لوں. مسلمان تھا، موسیٰ کا ماننے والا تھا، عبادت کا وقت ہو گیا، کھڑا ہو گیا. کب کھڑا ہوا؟ کسٹمر کھڑا ہے، اس نے آرڈر دیا، انہوں نے گوشت کا ٹکڑا کاٹا، ترازو میں رکھا، ادھر بانٹ رکھا، ادھر عبادت کا وقت ہوا، اس نے اسی حالت میں اسے چھوڑ دیا. کھڑا رہو، بعد میں آئیں گے، پہلے ہم اپنی عبادت کر کے آئے. اب کس کا پڑوسی بناؤ؟ یہ پڑوسی ہے ہمارا جس نے خدا کی طرف سے لمحہ بھر بھی غفلت نہیں کی ہے. ہم لوگ سورہ جمعہ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں. آخر میں کیا چیز ہے؟
درمیان میں ایک آیت ہے کہ جب تم جمعے کے دن اذان کی آواز کو سنو، اب جب اذان نہیں ہو رہی تو کیا سنیں؟ اس کا مطلب ہے وقت ہو جائے، ٹائم ہو جائے۔ اب کیا کرو؟ آرام سے چل کے نہیں آ سکتے، لیٹ ہو جاؤ تو دوڑو، جو تم کر رہے چھوڑ دو، خرید و فروخت سب چھوڑ دو وہیں پر، اور میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب درمیان کی آیت میں اگر ہم نے سمجھ لیا آ گئے، آخر کی آیت میں ہے کہ اللہ بے حساب رزق عطا کرے گا، زمین پر پھیل جاؤ، جاؤ ہم تمہیں رزق دیں، ہم تمہیں روزی دیں، ہم اس میں برکت پیدا کریں۔ میں نے اس بات کو کئی بار عرض کیا ہے کہ خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا کب سے ہے؟ لوگ سونے کے گھر بنا چکے ہیں، اپنے جانوروں کو سونا پہنا چکے ہیں، سونے کے زیورات پہناتے تھے شداد جیسے لوگ، سونے کی جنت بنا دی۔ کیا سونا آج بھی کم ہو گیا؟ نہیں کم ہو۔ ہیرے موتی کیا کم ہو گئے؟ آج بھی لوگوں کے پاس بھرے پڑے۔ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ہم قدرت کو سمجھ تو لیں۔ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں اسی کے نیچے پانی ہے، وہیں سے پانی نکالتا ہے۔ زمین کم ہے، پانی زیادہ ہے، اس پانی میں اللہ نے تمہارے لیے ایک نعمت رکھی ہے، آج تیل پیٹرول ڈیزل اسی میں سے بن بن کے نکال رہے ہیں۔ آپ کو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی؟ کتنے انسان پیدا ہو گئے، کتنے چلے گئے۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہ جب چاہے گا اسے ڈسٹروائے کر دے گا، جب چاہے گا اسے ختم کر دے گا۔ ایک زلزلہ آتا ہے، لوگ ہل جاتے، ڈرنے لگتے ہیں۔ کچھ سال پہلے گجرات میں زلزلہ آیا، لوگوں نے کہا ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا، لوگوں نے گھروں سے ٹی وی نکال نکال کے پھینکنا شروع کر دیا۔ بھائی ٹی وی کی خطا نہیں ہے، یہ موبائل کی غلطی نہیں ہے، یہ کمپیوٹر کی غلطی نہیں ہے، تمہارے نفس کی غلطی ہے۔ نفس کیا چاہتا ہے؟ جب تمہارا نفس سوچتا ہے، جب تمہارا نفس اس پر عمل کرتا ہے تو یہ انگلیاں چلتی ہیں۔ کون سی کی پہ انگلی تمہاری جا رہی؟ تمہاری سوچ بتاتی ہے، تمہاری فکر۔ اسے قابو میں کرنا ہے، روز جھگڑا کرنا ہے، روز آپ کو لڑائی کرنا ہے۔ کس سے کرنا ہے؟ بیوی سے نہیں کرنا ہے، بھائی بہن سے نہیں کرنا ہے، اہل خاندان سے نہیں کرنا ہے، اپنے نفس سے کرنا ہے۔ ہر روز شیطان حملہ کرتا ہے، صبح میں خاص طور پہ فجر کی نماز کے لیے ایسی نیند غالب آتی ہے، ایسی سستی آتی ہے، ایسی تھکان ہوتی ہے۔ شام کی نماز کے لیے، دوپہر کی نماز تو اکثر بھول کرا دیتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، یہاں جانا تھا، وہاں جانا تھا، وہاں جانا تھا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ وہ ہمارے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ آج کل بتانا مشکل نہیں ہے، ریموٹ اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جب، اور ہماری باڈی اس کی اسکرین بن جاتی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ہمیں چلاتا ہے، اور ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ عادی اگر بننا ہے تو نماز کے عادی بنے، عادی بننا ہے تو روزہ رکھنے کے عادی بنے، عادی بننا ہے تو تلاوت قرآن مجید کے عادی بنے، عادی بننا ہے تو سچائی کے عادی بنے۔ خاندان سمجھتا ہو فلاں کے پاس جاؤ، بہت سچا ہے وہ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں معاشرے میں موجود ہیں۔ جب کوئی کسی سے شکوہ کرنے جاتا ہے کہ بھئی آپ کی دال یہاں ہمارے پاس نہیں گلے گی، ان کے پاس جائے گی، سب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ حق وہ ہے، بیٹا بھی ہوگا، بیٹی بھی ہوگی، کوئی بھی ہوگا، حق اور سچ بات کہنے والے۔ تو حق کیوں ہوا ایسا؟ انہوں نے اپنے نفس سے، اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اپنے نفس سے لڑا ہے۔ پیغمبر کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، جب ایک بڑی جنگ لڑ کے لوگ واپس آئے، پیغمبر مسکرائے، کہا کہ چھوٹی جنگ لڑ کے آ گئے۔ یا رسول اللہ، اتنے شہید ہو گئے، اتنے گھائل ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے، اتنی آنکھ چلی گئی، پیر چلے گئے، ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی، تیر لگ گئے، آپ کہہ رہے چھوٹی جنگ ہے؟ ہاں، یہ تمہاری انگلی کٹی ہے، تھوڑے دن کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کی درد ختم ہو جائے گا، انگلی بھلے نہ رہے لیکن درد نہیں ہوگا۔
یہ ہاتھ جو کٹ گیا ہے اس کا درد ختم ہو جائے گا اس کا زخم ٹھیک ہونے کے بعد, یہ تیر کا زخم ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر تمہاری روح پہ زخم لگ گیا تو اس کے لیے کیا مرہم لگاؤ گے؟ روز تمہیں جنگ کرنا ہے, ہر وقت جنگ کرنا ہے, ہر لمحہ جنگ کرنا ہے, ہر منٹ جنگ کرنا ہے تمہیں. اسی جنگ کو تو لوگ دشمن کو سمجھتے ہیں کہ نہ جانے کس سے تلوار اٹھا لیں, نہیں, اپنے سے جنگ کرنا ہے. زبان پہ جھوٹ رکھا ہے, اب بول دیں گے تو کئی ہزار کا فائدہ ہو جائے گا, اب لڑو یا کئی ہزار چھوڑو یا خدا پکڑو. زبان پہ جھوٹ رکھا ہے, ابھی مزہ آ جائے گا, جھگڑا ہو جائے گا, لڑو اپنے نفس سے. تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنے خود پر توجہ نہیں دیں گے, ہم خود کو آئینہ نہیں بنائیں گے, جب تک ہم خود کو کٹ گھرے میں کھڑا نہیں کریں گے, تب تک ہم اپنے گھر کو بھی نہیں چلا سکتے. خاندان چلانا بڑی بات ہے, قبیلہ چلانا بڑی بات ہے, گاؤں شہر چلانا بڑی بات ہے. ہم تو پہلے خود کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنا. ہمارا نفس کسی چیز بری چیز کا عادی تو نہیں ہے, ہم عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا بہت ساری چیزوں کے ہم عادی ہیں, بہت ساری چیزوں کی عادت ہماری چھوٹ نہیں رہی, ہم خود بے بس ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر والے, خاندان والے واسطہ دے رہے ہیں, وسیلہ دے رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, بھائی آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیجیے, گٹکا کھانا چھوڑ دیجیے, آپ کے پھیپھڑے خراب ہو گئے, آپ کو رات کو کھانسی آتی ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے, نہیں کریں گے, لیکن وہ چھپ کے جاتے, کہاں جا کے چھپتے اور جا کے اپنا, کیوں؟ عادت کرو. اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں مجلس ماتم میں, 40ویں میں, وہاں دسترخوان سجا ہوتا ہے مرحوم کے لیے. اس میں کئی طرح کے کھانے ہوتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی مرحوم کو یہ والا کھانا پسند ہے, یہ والی کھیر پسند تھی. کئی لوگ بیڑی بھی رکھ دیتے ہیں, ان کو بیڑی بہت پیتے تھے. یہ برتن رکھے ہیں کس کے لیے؟ مرحوم کو فائدہ ہو, اسی لیے تو. میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ سے, آج تک مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں لائن سے لوگ مصلی بچھا کے بیٹھے ہوں. مرحوم کو نماز بہت پسند تھی, بے نمازی کو پسند نہیں کرتے تھے, میں ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں. ہمیں نہیں ملا. لوگ قرآن لیے بیٹھے ہوں, مستقل بیٹھے ہوں, وہ لوگ جا رہے ہیں تو آ رہے ہیں, تو جا رہے ہیں آ رہے ہیں, سب قرآن لیے بیٹھے. کیوں؟ مرحوم تلاوت بہت پسند کرتے تھے. کوئی نہیں. کیوں عادت ایسی نہیں ڈال رہے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہو کہ فلاں شخص جو گیا ہے, اسے کھانے پینے کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا عبادت کا شوق تھا, چلو اس کی 2 رکعت نمازی ادا کرتے ہیں, اس کے لیے پڑھ دیتے ہیں. ہم بھی اسی کے عادی ہوتے ہیں, جس سب کو دیکھ رہے ویسے ہم بھی کرتے ہیں. گوشت کہاں سے لائے تھے بھائی؟ گوشت اچھا نہیں, لیکن مسالہ اچھا ہے, باورچی اچھا تھا آپ کا. یہ کیا چیزیں, ہم اس کے عادی ہوتے ہیں. اس کی مخالفت گویا دین کی مخالفت ہے. اگر کسی نے اس بات کی مخالفت کر دی کہ آپ ایسا نہ کریے, ایسا لگتا ہے کہ شریعت کی مخالفت کر دی, دین کی مخالفت کر دی, جبکہ اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. وہی سارے ثواب ہے. آپ ہر روز کر سکتے ہیں, ہر روز اس کے لیے دسترخوان بچھا سکتے ہیں, ہر روز آپ لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں, ہر روز اس کے نام سے پیسے بانٹ سکتے ہیں, ہر روز اس کے نام سے لباس بانٹ سکتے ہیں. لیکن جہاں وہ آدمی رکے گا جو زکوٰۃ ناکہ ہے, جہاں سے انٹری ہے, واجبات, سوالات, ان واجبات کو ادا کرنے کے لیے جو ہم نے وراثت چھوڑی ہے پیچھے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑی بڑی وراثتیں چھوڑی ہیں, لیکن ان وراثتوں میں کوئی ان کے واجبات ادا کرنے والا نہیں. بہترین بنگلے بنا دیے ہیں, کیا آپ کی بنگلہ و قضا نماز ادا کر سکتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ بنائیے, ہمارا مقصد بالکل ایسا نہیں کہ آپ نہ بنائیے, آپ 4 بنائیے, لیکن جس طرح اس بنگلے کو رنگ و روغن کیا گیا ہے, محنت سے بنایا گیا ہے, اس میں رہنے والی اولاد پر بھی رنگ و روغن ہونا چاہیے.
اس کو بھی نمازیں پتہ ہونا چاہیے، اسے بھی تلاوت پتہ ہونا چاہیے، اسے قرآن پتہ ہونا چاہیے، اسے اچھائی اور برائی میں فرق پتہ ہونا چاہیے، تو بنگلے بھی آپ کے کام آئیں گے۔ بنگلے بڑے خوبصورت ہیں، گاڑیاں بڑی قیمتی ہیں، بیلنس بہت زیادہ ہے، لیکن جو لوگ اسے یوز کرنے والے ہیں وہ سب آوارہ ہو چکے ہیں۔ مسجدیں خالی ہیں جوانوں سے، مجالس ہوتی ہیں، جوان فرش اعضاء پہ نظر نہیں آتے ہیں، باہر کھڑے رہتے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے۔ تو ہم کیا وراثتیں چھوڑ کے، کیا کوئی گاڑی کسی کی قضا نماز ادا کر سکتی ہے؟ چاہے جتنی قیمتی ہو، بینک بیلنس اس کا ادا کر سکتا ہے؟ نہیں ادا کر سکتا۔ اس کے گھر کی دیواریں اس کے کوئی روزے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں ادا کر سکتے۔ لہٰذا ہم اپنے نفس کا تزکیہ جب کریں گے تو پھر ہم اپنے اولاد کے لیے بھی، اپنی نسل کے لیے بھی، اپنے خانوادے کے لیے بھی، اپنے قبیلے کے لیے بھی چاہیں گے کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں۔ الحمدللہ ہمارے جتنے بچے ہمارے یہاں پر آتے ہیں شاید کہیں پر آتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آتے ہیں یہ دھیرے دھیرے عادی ہو جائیں گے، مسجد کے بغیر بے قرار رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے سمجھا کہ ابھی تو بچے ہیں، ان کو ضرورت کیا ہے، تو آپ وہ واقعہ یاد کریں، پیغمبر اکرم نماز پڑھ رہا ہے، امام حسین علیہ السلام حالت سجدہ میں پشت رسالت پر بیٹھ گئے۔ اتنا بچپنا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے آئے، بھلے وہ ہماری پیٹھ پر بیٹھ جائیں، بھلے وہ ہماری سجدہ اٹھا کے بھاگ جائیں، بھلے وہ ہماری تسبیح توڑ دیں، لیکن ان کو یہ تو پتا ہوگا کہ ہم مسجد میں ہیں، ان کو یہ پتا ہوگا میں نے جس چیز کو توڑا وہ سجدگاہ ہے، اسے سجدگاہ کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے بچے ہر روز آتے ہیں مصافحہ کرنے میں ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، فٹافٹ مصافحہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو بچے کبھی کبھی آتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا مصافحہ کیا ہوتا ہے، بچہ نہیں کر پاتا ہے، ایک ہاتھ بڑھاتا ہے، کبھی دونوں بڑھاتا ہے، کبھی سیدھا چلا جاتا ہے۔ مزہ لگا لیں ہم۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیے، جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، اماں نماز پڑھتی ہیں، بچی بھی اپنا دوپٹہ وپٹہ لپیٹ کے بہت کھڑی ہو جاتی ہے، بھلے تو اماں پشچم میں کھڑی ہو، پورب میں کھڑی ہو جائے، لیکن بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اکثر بڑے پروگراموں میں یا کسی پروگرام میں بچوں کو بھگا دیا جاتا ہے، جائیے بھاگ جائیے۔ اس کو بہلا پھسلا کے سمجھا کے اپنے بازو میں بٹھانا چاہیے، چاہے کسی کو بھی بچہ ہو، اپنا بچہ اپنے بازو میں رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ وہ لوگ جو ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، انہوں نے بچوں کا حل نکالا ہے۔ جب یہ بارگاہ ہے، ایک روم یا جگہ مہیا کر دی، وہاں کھیلنے کے سامان رکھ دیے، بچے جائیں وہاں کھیلنے، یہ حل نہیں ہے۔ پیغمبر نے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد، ائمہ معصومین نے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے کے بعد کے شرائط اور مسائل بتائے، اور ہم نے کیا لگا دیا، لو لو آپ میں کھیلنے میں جاؤ، تم وہاں کھیلو، مجلس سن رہے ہیں، ہم اپنے بازو میں بٹھائیں۔ میرا تجربہ ہے، جو باتیں میں بڑے بچوں کے لیے بیان کرتا ہوں، وہ کچھ دنوں کے بعد اگر چھوٹے بچوں سے سوال، بڑے بچوں سے سوال کرتا ہوں، جواب نہیں دیتا، چھوٹے بچے ان میں سے 75% جواب دے دیتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کیچ کر رہے ہیں، پتہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ سارے مسائل اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جب ہم اس راستے پر آ جائیں کہ مجھے اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے، نفس ہمارے اختیار میں رہے، ہم نفس کے اختیار میں نہ چلیں۔ اگر ہم نفس کے اختیار میں چلے گئے تو اس کا آپریٹر شیطان ہوگا، وہ جیسے آپریٹ کرے گا، پھر ہم کچھ مذہبی، کچھ غیر مذہبی، کچھ اچھی باتیں کریں گے، کبھی کبھی نہیں کریں گے، کبھی پابند ہو جائیں گے، کبھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپریٹر غلط ہے۔ جب ہمارا نفس دیکھیں گے زیادہ کچھ ہو رہا ہے تو ہم پڑھنے لگیں گے، نماز میں آ جائیں گے، یہ کرنے لگیں گے، لیکن پھر تھوڑا سا کوتاہی ہوئی، پھر اس نے اپنا کام کیا۔ ہر روز جہاد کرنا ہے اپنے نفس، ہر روز لڑائی کرنا ہے اپنے نفس، ہر لمحہ
ہر مقام پر، چاہے وہ کاروبار ہو، نوکری ہو، نماز ہو، خریداری ہو، خالی بیٹھے ہیں تب بھی وہ ہمارے خیالات کہیں اور لے جائے گا. بھروسہ آج کے دور میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک دوسرے کا بھروسہ ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. آج باپ کو اپنے بیٹے اور بیٹی پر بھروسہ نہیں رہا. آج اولاد کو اپنے ماں باپ پر بھروسہ نہیں رہا ہے. 100% ایسا نہیں ہے، لیکن اکثریت ایسی ہو رہی ہے. لوگ اس راستے پہ جا رہے ہیں. لہذا ہم کوشش کریں اپنے گھر کے ماحول کو نظام اسلامی میں ڈھالنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی. مثلا نماز فجر ہے، چاہے جتنے تھکے ہوں، چاہے جتنے مہمان آ گئے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے گھر جتنا بھی چھوٹا ہو، ایک ایک کر کے پڑھیں گے، لیکن نماز فجر میں ہم کسی کو سونے نہیں دیں گے. سب اٹھو نماز پڑھو. تو کم سے کم جو صبح کی رحمت الہی ہے وہ ہمارے گھر تو ہے. قرآن پڑھنے کا، حالانکہ ابھی ڈیجیٹل آ گیا ہے، لیکن سامنے قرآن مجید رکھ کے پڑھنا ہے. اس لیے کیونکہ ہمارے بچے دیکھیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. اگر ہم موبائل میں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں قرآن نہیں، لیکن بچہ سمجھ رہا ہے موبائل میں پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں. فزیکلی ہم وہ کتاب سامنے رکھیں تاکہ ہمارے بچے، ریاکاری نہیں ہے، تزکیہ نفس ہے، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں ان چیزوں پر قائم رہیں. پیسہ چھوڑ کے جانا، دولت چھوڑ کے جانا وراثت میں، گاڑیاں چھوڑ کے وراثت میں جانا، یہ کوئی کمال نہیں. بہت لوگ چھوڑ کے جانا، لیکن اپنی وراثت میں علم اور ہنر، دین چھوڑ کے جانا، یہ کمال ہے. اپنے گھر میں مذہب چھوڑ کے جانا، یہ کمال ہے. اپنی اولاد کو دیندار بنا کے جانا، یہ کمال ہے. کتنے بچے ہیں جو ہر روز کئی برس گزر گئے، والد کو گزرتے، لیکن وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں. اتنے لوگ ہیں جو بھول گئے، مر گئے، ختم ہو گئے. ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے. اور ہمارے اوپر کیا ڈیپینڈ کرے گا؟ نفس. ہم اپنے نفس کو جتنے ہی قابو میں رکھیں گے اتنے ہی ہم خدا کے قریب ہوتے چلیں گے. امام علی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے سب سے بہترین خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو، نبوت کو بچانے کے لیے خدا کے اختیار میں بیچ دیا. سنتے چلے، خدا کے نبی کو بچانے کے لیے، یعنی دین بچانے کے لیے، یعنی شریعت بچانے کے لیے بیچ دیا. تو ہم اپنے نفس کو کس کے ہاتھ میں بیچیں؟ اپنے امام کے ہاتھ بیچ دیں. اب جو امام کہیں گے ہم کو کہیں. یہ کہنا آسان ہے کہ ہم مولائی ہیں، بہت آسان ہے جی، زبان سے کہنا کون سی مشکل بات ہے. لیکن پریکٹیکلی ہم کریں گے تو کہیں گے نہیں. جو کرے گا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں یہ ہوں. کوئی نہیں کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہیں ہوں، نہیں کہتا ہے. لیکن کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، یا کوئی اہم مسئلہ جب آتا ہے تب پتہ چلتا ہے نہیں آپ اس کے پاس جائے، بہت مومن آدمی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں، قابو کر لیں، اس کو دین کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، نظام الہی کا پابند بنا لیتے ہیں. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے نفس کو اتنا قابو میں رکھیں کہ ہمارے جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک نظام الہی، نظام اسلامی باقی رہے، لوگ چلے اور قائم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا الله العليم الكريم غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم أشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا موجودہ حالات اور موجودہ سیاست جس کے لیے ہمیں بیدار رہنا چاہیے اور ہمیں ہر زمانے کی سیاست سے واقف ہونا چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم شر سے کیسے بچیں سیاسی شر الگ ہوتا ہے اور مذہبی شر الگ ہوتا ہے سیاست کے صرف دو رخ بچے ہیں جس کا میں کئی بار تذکرہ کر چکا ہوں یا لومڑی کی طرح مکار ہو جائیں یا شیر کی طرح درندہ ہو جائیں سیاسی لیڈر ان دو چیزوں کے حامل ہوتے ہیں اور یہ سیاست ہی ہے کہ جو ہر ملک کو ہر خاندان کو ہر فیملی کو آج کی سیاست بنٹوارے میں لے کے چلی جائے اور وہ لوگ جو شیطان پرست ہیں اس زمانے میں اگر دیکھا جائے ہمارے موجودہ صدی میں امام خمینی نے شیطان کی پہچان کرائی امریکہ اس وقت شیطان بزرگ ہے بڑا شیطان جب ایک مسلمانوں کی بڑی سلطنت تھی تو اس وقت برطانیہ شیطان بزرگ تھا اور روس شیطان بزرگ تھا مسلمان جب بھی اسلام پر کام کرتے ہیں جو مسلمان یہ شیطان بزرگ ان مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں
آپ مسلمان برائے مسلمان ہیں، سرمے والے، داڑھی والے، کوئی والے بھی ہیں، کتنی مستحب چیزیں لوگوں کو یاد ہیں. رمضان آئے گا، لوگوں کے جیب میں اتنے بڑے بڑے دتون رکھے ہیں، دانت صاف کرنے کے، وہ سنت ہے، اتنا بڑا بڑا کاجل لگا ہے. نظام اسلامی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سنتوں سے لینا دینا ہے، مستحبات سے لینا دینا ہے. ہمارے یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مستحب بھی نہیں ہے کچھ چیزیں، تو ہم اس میں اتنی کوشش کرتے ہیں جتنی واجب کے لیے بھی کوشش نہیں کرتے. جب انسان ایسے دور میں موجود ہو کہ جہاں ہر کونے سے سیاسی شیطان نکلتا ہو تو اسے بیدار رہنا چاہیے. ابھی دیکھیے بچوں کے اندر سے بہترین صلاحیتیں چھیننے کے جو وسائل بیان کیے گئے ہیں، جو وسائل لائے گئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہمارے بچوں کے لیے کارٹون لا دیے گئے، تم کارٹون دیکھو، ہم تمہارے لیے کارٹون بنائیں گے. صلاحیتیں چھن گئی. ٹی وی بری چیز نہیں تھی، اس کا استعمال برا ہو گیا. آج کے دور میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں، اور یاد رکھیے نوجوان خاص طور پر، جو سب سے مشکل چیز آج کے دور میں ہے وہ ماں اور باپ بننا ہے. سب سے مشکل کام ان کی تربیت ہے، ان کی پرورش ہے، ان کو نیک راستہ کون سے. کتنے لوگ پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں کہ نہیں ہم کو یہی چاہیے. اور اب جو چلن ہے شارٹ ویڈیو کا، بچے جس کے بہت زیادہ شوقین ہیں. اگر آپ کسی ایسے اینگل سے دیکھیں جسے آپ کو کوئی کسی لے نظر آ رہا ہے، بہترین ہے، بچوں کا ٹائم پاس ہو رہا ہے، اماں بھی اپنے خوش ہے، ابا بھی خوش ہے. لیکن اگر آپ کے اپنے بچوں کے فیوچر پر نظر ہوگی، ان کو نیک ہونے پہ نظر ہوگی، فیوچر برائٹ کب سمجھتے ہیں؟ جب اس کے پاس زیادہ پیسے کے راستے بتا دیں. فیوچر بہت برائٹ ہے ہمارے بچے کا، بڑا روشن فیوچر. لیکن یہی فیوچر اسے نوجوان ہوتے ہوتے ایسے نشے کی عادت ڈال دیتا ہے، ایسی برائیوں کی عادتیں ڈال دیتا ہے. ایک زمانہ تھا زناکاروں کے اڈے تھے، جگہ تھی، مشہور تھے، گاؤں تھے، دیہات تھے، محلے تھے، لوگ ادھر سے نہیں گزرتے تھے، اس سے محفوظ رہتے تھے، وہاں جاتے ہوئے ڈرتے تھے. لیکن اب وہ تو انگلیوں پر ہے. یہ جو چیز اب آئی ہے یہ اس کی نسل کو نقصان پہنچا رہی ہے. اور یہ آئی اسی لیے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، آپ ان کاموں میں جتنے عریان اور جتنے بیہودہ کام ہیں، آپ یہودی اور عیسائیوں، مرد اور عورتوں کو زیادہ پائیں گے. کیوں؟ ان کے علماء نے اپنی قوم کو اس میں ڈالا ہے، ان کے علماء نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا ہے اپنے فائدے کے لیے. الحمدللہ الحمدللہ آج ہماری بچیاں اپنے حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں. یہ علماء کا کمال ہے، ممبروں کا کمال ہے، مجلسوں کا کمال ہے. ان کی سیاستیں یہیں آ کے ڈھیر ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں ان کی حفاظت کرنا ہوگی، ان ممبروں کی حفاظت، ان مجلسوں کی حفاظت آپ کو کرنا ہے، ہم کو کرنا ہے، سب کو کرنا ہے. ورنہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی اسی راستے پہ چلے جائیں گے، ان کو عیب نہیں لگے گا. وہ جو پہلے موبائل اور ٹی وی اور یہ انٹرنیٹ ایجاد ہونے سے پہلے زنا صرف ایک ہی قسم کا ہوتا تھا، فزیکلی جو لوگ جا کے کرتے تھے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اب زنا کی قسمیں بدل نہیں ہیں. ویڈیو دیکھ کے زنا ہے، فوٹو دیکھ کے زنا ہے، یہ بھی زنا ہی ہے. کیا چیز ہے؟ یہ وہ سیاست ہے کہ جو تم اس کام میں لگے رہو اور ہم تم پر ان کاموں کی وجہ سے حکومت کریں. سب سے بڑا جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ نشے کا کاروبار ہے. سب سے بڑا کاروبار نشے کا. اس کے بعد ہتھیاروں کا کاروبار ہے، بزنس.
جن کے پاس نشے کا ہی بزنس ہے تو کہاں بیچیں گے؟ کس کو ٹارگیٹ کرے گا؟ جو آلریڈی نشے میں اس کو تو وہ تو لگے ہی ہے. وہ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو اس کے عادی نہیں ہیں. دنیا کی سیاست ہے. مسلمانوں کی حکومتیں افریقہ میں آج بھی موجود ہیں. عرب پورا مسلمان حکومت ہے. لیکن فتنے ایران میں ہی کیوں اٹھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں نظام اسلامی کی بات ہو رہی ہے، نظام الہی کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے. ان کو مسلمانوں سے خطرہ نہیں ہے، وہ تو بنا لیتے ہیں. داعش کو بنایا نا انہوں نے، القاعدہ انہوں نے بنایا نا، لیکن اسلام نہیں بنا سکتے. یہ سیاست آج کی نہیں ہے. تم نے اپنی سیاست چلی، لیکن الہی نظام ایسا تھا. یزید نے بڑی سیاست آج کی طرح چلی تھی. پہلے آل محمد، اس کے باپ نے آل محمد کو، اس نے آل محمد کو ٹارگیٹ کیا. یہ عبادت گزار نہیں ہے، یہ دیندار نہیں ہے. بڑی سیاست چلی، اور وہ سیاست چلتے چلتے کربلا تک پہنچی. سیاست اور نظام الہی میں اس نے ہمیشہ کے لیے ایک ایسی سیاست چلی تھی کہ پھر کوئی سر نہ اٹھائے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے نظام الہی کو دنیا کے سامنے متعارف کرا کے، نظام الہی کی اہمیت بتا کے ایسی بات بتا دی ہے تم دنیا کی سیاستیں چلو گے، اگر وہ کربلا ہمارے پاس آ جائے گا تو تمہاری سیاستیں فیل ہو جائیں گی. اور اس کو کر کے دکھایا امام نے. پورے باغی انسان تھا، یزید کی فوج کا کمانڈر تھا. اس کی سیاست یہ تھی کہ یہ باغی ہی رہے. حسین کا نظام اسلامی یہ تھا کہ باغی نہیں رہے گا. یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا نظام ہے. نکال لیا، آ گیا، خود ہی آ گیا. کیوں آیا؟ ایک جملے پر. جو امام نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کی ماں کو نہیں کہہ سکتا. بس اس جملے نے اسے بے قرار رکھا ہے. جس کی ماں اتنی مقدس ہے میں اس کے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، اس کے بیٹے کے قتل کے لیے میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ یہ تھا نظام الہی. وہ سیاست تھی. لوگوں کو پیسے کی لالچ دے کے، لوگوں کو دھمکی دے کے، لوگوں کو حکومت کی لالچ دے کے، کرسی کی لالچ دے کے، یہ سیاست ہے. اور یہ نظام الہی ہے. یہاں بتا کے کہ تم اگر یہاں آؤ گے تو شہید ہوگے، اس جگہ پر شہید ہوگے. تمہارا سر یہاں پر کاٹا جائے گا، تمہارا خون یہاں پر بہے گا، اور میں یہاں پر شہید کر دیا جاؤں گا. کہ وہ نظام تھا جو قیامت تک باقی رکھنے والوں کو، وہ تمہارے حوالے. اس نظام کو امام نے تمہارے حوالے کیا. تم میرے چاہنے والے ہو تو کربلا سے، میرے نظام سے، جو الہی نظام ہے، دست بردار نہ ہونا، ورنہ دنیا کی سیاست، یزیدی سیاست، کبھی امریکہ کی شکل میں، کبھی برطانیہ کی شکل میں، کبھی فرانس کی شکل میں تمہارے سامنے آتے رہیں گے، اور تم حبیب بن کے، زہیر بن کے، عباس بن کے، قاسم بن کے کھڑے رہیں گے. اس سیاست تھی ان کی، اور یہ نظام تھا. ایران میں یہی تو ہو رہا ہے. سعودی عرب میں بھی پردہ زبردستی ہے. بے پردہ کوئی خاتون سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتی، کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا. ایران میں کیوں ہو رہا ہے؟ ایک نظام کی لڑائی، نظام الہی. آج یہ دشمن یہودی اور عیسائی دشمن کس چیز کے ہیں؟ نظام الہی کے دشمن ہیں، نظام قرآن کے دشمن ہیں، نظام حسین کے دشمن ہیں، نظام آل محمد کے دشمن ہیں، نظام پیغمبر کے دشمن ہیں. اور یہ جب ان چیزوں کے دشمن ہیں تو ظاہر سی بات ہے ٹارگیٹ تم ہی ہو گے. آزاداری کے دشمن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی باہر سے آتے ہیں، نہیں، وہ ایسا پلان کرتے ہیں. آج کے زمانے میں ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ایکٹیو ہیں. لیکن میں پھر ایک ریکویسٹ کروں گا، اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے جتنا محفوظ کر سکتے ہو محفوظ کرو. ان کو اس میں اکاؤنٹ بنانے نہ دیں، ان کی پہچان وہاں پر نہ جانے دیں. ان کی
فیوچر کا نقصان ہے، ان کے دین کا نقصان ہے، ان کی نمازوں کا نقصان ہے، ان کے روزوں کا نقصان ہے، ان کے جمعے کا نقصان ہے، ان کی اولاد کا نقصان ہے۔ آج یہ بچہ ہے، اس کی اولاد ہوگی، اگر ہم نے اس کو آج نہ بچایا تو اس کی اولاد کا نقصان ہوگا۔ ایسا ہم کوشش کریں ہر زمانے میں جو جس زمانے میں ہے اپنے زمانے کو پہچانے، زمانہ شناس بنے، غفلت میں نہ رہے، ورنہ بچے پیدا ہمارے گھر ہوئے ہیں اور تربیت وہ لوگ کریں گے یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، گوگل کے ذریعے سے۔ اب آپ یہاں ڈھونڈنے جائیں گے تو کیا ملے گا؟ لہذا ہماری کوشش ہو، ہمارے بچوں کا فیوچر برائٹ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ان کے پاس دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں موجود ہوں۔ جب یہ دونوں موجود ہوں گی تو یقیناً ہر بچہ جس کی پیشانی سے سجدے کا نور نکل رہا ہوگا اور اس کے قلم سے لوگ شفا پا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہی ہو، زمانہ انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اور ہم انہیں سلمان اور ابوذر بنانا چاہیں گے تو یقیناً بنا لے جائیں گے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے دین کے مقابلے میں کھڑے ہو کے اپنی استقامت کی ہے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ دین کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے ہر زمانے میں، جس طرح شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے ہم دین پر لانے کی کوشش کریں گے، وہ تھک جائے اور ہم نہ تھکیں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ وہی پانے آل محمد جہاں جہاں ہے خصوصاً حاضرین پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرما۔ ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ جو مومن و مومنات روزی کے لیے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما۔ جن کو تو نے روزیاں عطا کی سب کی روزی اور روزگار میں برکت عنایت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔